بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پچھلے 1.5 سال سے پاکستان اور بھارت میں لفظی گولہ باری کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول اور شہری آبادیوں پر بھی گولہ برسایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر تقریباً ہر ہفتے متعدد شہری زخمی اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن چاہتا ہے، اور بھارت کرونا وائرس کی ان کشیدہ حالات میں بھی جنگ کا حامی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ مودی کو جنگ کا جنون امن کی بلی چڑھا کر سکون دے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ دونوں ہی ملک ایٹمی پاور ہیں اور ہمہ وقت ان کو چلانے کی پوزیشن میں ہیں۔ دوستو، ایسی کون سی وجوہات ہیں جس میں کرونا وائرس کی وبا کے باوجود بھارت جنگ چاہتا ہے، اور اس جنگ کو کون پروان چڑھانا چاہتا ہے؟ یعنی کہ اس سارے کھیل کے پیچھے اہم کردار کس کا ہے، وہ یہ جنگ کیوں کروانا چاہتا ہے، اور اسے اس جنگ کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس تمام تر کھیل کا پردہ آج کی اس ویڈیو میں اٹھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ جان سکیں کہ آخرکار ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک پر جنگ کا خطرہ لاحق ہے اور ہمارا سکون برباد کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ امریکہ خود کو نمبر 1 یعنی کہ کنگ آف دا ورلڈ مانتا ہے، یعنی کہ ابھی تک امریکہ کا یہی خیال ہے کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، جو کہ اس کا محض ایک غرور ہے۔ دوستو، حال ہی میں امریکہ نے جیسے ہی اپنی اس غرور کے خواب سے آنکھ کھولی اور پتہ لگایا کہ ان کے زوال کی وجہ آخرکار کیا بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت دن بدن گرنا شروع ہو گئی ہے اور اکانومی بدترین صورتحال کا شکار ہے، جس کی وجہ سے افراط زر گر چکا ہے اور نوکریاں دینے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ دوستو، امریکہ سمجھتا تھا کہ وہ ڈالر کا بانی ہے اور ڈالر صرف اسی کی کنٹرول میں ہے۔ امریکہ جب چاہتا کسی بھی ملک کا تیل یا کوئی بھی قدرتی معدنیات ان سے خرید کر ان کے بدلے کاغذ کے چند ڈالر دے دیتا، یا ان سے کوئی بھی ایسی قدرتی معدنیات لے کر، مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے پاس سونا، چاندی، پیٹرول یا ایسی کوئی بھی قدرتی معدنیات خرید کر ان کو ان کے بدلے میں ڈالر دے دیتا، اور اگر دنیا کو پھر سے کسی دوسرے ملک کے ساتھ لین دین کی ضرورت ہوتی تو وہ اسی ڈالر کے ذریعے ایک دوسرے سے چیزیں خریدتے اور فروخت کیا کرتے ہیں۔ دوستو، پوری دنیا کولو کے بیل کی طرح اس کھیل کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ڈالر دے کر ایک دوسرے سے چیزیں خرید و فروخت میں مگن ہے۔ لیکن حال ہی میں ان 20 سے 30 سالوں کے اندر چائنا نے اتنی ترقی کی اور اتنی برآمدات کی کہ تقریباً دنیا سے سارا ڈالر غائب ہو کر چائنا پہنچنے لگا، جس پر کچھ ترقی یافتہ ممالک اور ورلڈ بینک ڈالر کا تیزی سے چائنا پہنچنے پر بے حد تشویش میں مبتلا تھے۔ دوستو، حال ہی میں دیکھا گیا کہ امریکہ جیسا ملک بھی چائنا سے قرضہ لینے پہنچ گیا، اور چائنا نے امریکہ جیسے ملک کو بلین ٹریلین ڈالر قرض دے رکھا ہے، اور امریکہ اس تشویش میں مبتلا ہے۔ یہ ملک جلد ہی امریکہ کو کنگال کر دے گا، جس پر انہوں نے چائنا کو منہ کے بل گرانے کا فیصلہ کیا اور چائنا کے تمام بڑے منصوبوں کا جائزہ لیا، جس سے زیادہ تیزی سے دنیا بھر سے ڈالر چائنا منتقل ہو رہے تھے۔ چائنا کی رپورٹ بنانے کے لیے امریکہ نے یہ کام بھارت کو سونپا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت اور چین کی آپس میں نہیں بنتی، اور بھارت شروع دن ہی سے پاکستان کا دشمن رہا ہے، اور اسے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے پہلی ہی مد میں چائنا کی ترقی کی وجہ پاکستان میں بننے والے سی پیک کو قرار دیا اور بتایا کہ یہ سی پیک دنیا کو بآسانی چائنا کے ساتھ منسلک کر دے گا، جس سے چائنا دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے، جو کہ امریکہ کے لیے تشویشناک عمل ثابت ہوگا۔ ناظرین گرامی، جب امریکہ کو یہ بات پتہ چلی کہ سی پیک ان کی ناکامی کا سب سے بڑا منصوبہ ثابت ہوگا، جو کہ امریکہ کے لیے بربادی کا سبب بنے گا، اور چائنا ان پالیسیوں کی وجہ سے عالمی کنگ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی دہشت و خوف ختم ہو جائے گا اور امریکہ بھی چائنا کا محتاج بن کر رہ سکتا ہے، جس طرح انہوں نے پوری دنیا کو اپنا محتاج کر رکھا تھا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ یہ سی پیک منصوبہ پاک آرمی کی گارنٹی اور ان کی زیر نگرانی کی وجہ سے پائے تکمیل کو پہنچنے کو ہے، اور اسی وجہ سے یہ منصوبہ اب تک کامیاب منصوبہ ثابت ہوا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ماضی میں اسی منصوبے کا گارنٹر کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر ہوتا تو پاکستان اس طرح کے منصوبے سے محروم ہوتا۔ آج الحمدللہ یہ ہماری پاک آرمی کی کاوش ہے کہ یہ منصوبہ اب تک اپنی منزل مقصود کو پہنچنے کو ہے، جس پر انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ ناظرین گرامی، امریکہ نے اس منصوبے یعنی کہ سی پیک کو روکنے کے لیے
پاکستان کو ڈھیروں آفرز کروائیں جس پر انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ امریکہ نے بھارت کے ذریعے پاکستان کے ساتھ جنگ کا محاذ چھیڑا جس میں انہوں نے بدترین ناکامیوں کا منہ دیکھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پائلٹ ابھینندن کو اس کا جہاز مار کر گرانے کے بعد حراست میں لیا گیا اور پوری دنیا کی طاقتوں نے اسے دیکھا کہ جس نے پاکستان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ اسے منہ کی کھانا پڑی ہے۔ دوستو، جب امریکہ کی جانب سے دیکھا گیا کہ یہ معاملہ جنگ سے ختم ہونے والا نہیں اور پاکستان کے دشمنوں کو جنگ میں مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو انہوں نے ایک نیا کھیل رچانے کی کوشش کی، جس ڈرامہ کو وبائی مرض یعنی کہ کرونا وائرس کا نام دے کر پوری دنیا میں مشہور کیا گیا کہ اس کا ذمہ دار چائنا ہے۔ ناظرین گرامی، یوں لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ بھی زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں اور حال ہی میں اسرائیل، امریکہ اور بھارت مل کر گلگت بلتستان کے راستے پاکستان پر حملہ کرنے کی سازش بنا رکھی ہے، جس کو پروان چڑھانے کے لیے بھارت روز نت نئے ڈرامے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، الحمدللہ ہمیں اپنے پاک فوج اور اس کے نوجوانوں پر فخر ہے کہ یہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیں چین کی نیند دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غائب کی مدد کے ساتھ ساتھ ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو دشمنوں کی گھناؤنی چالوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ پر شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔